بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اسرافیل علیہ السلام عظیم فرشتے ہیں جن کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ ان کے پاؤں نچلی 7ویں زمین کی سطح پر ہیں جس کی مسافت 500 سال ہے۔ 7 آسمان ان کے گھٹنوں کے برابر ہیں۔ ان کی گردن عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے اور عرش ان کے کندھے پر ہے۔ بایاں پاؤں پیچھے اور دایاں پاؤں آگے کی طرف بڑھا کر لوح محفوظ کو سامنے رکھے ہوئے سور کو منہ میں رکھ کر عرش پر نظریں جمائے کان لگا کر مستعد کھڑے ہیں کہ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ سور نور کا ایک سینگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے باہمی فاصلے کی طرح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عیش و عشرت کی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہوں جبکہ صاحب سور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے پیشانی جھکائے نظر کو عرش پر جمائے ہوئے کانوں کو لگائے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ صرف 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت بچیں گے۔ باقی مخلوق کی موت کے بعد ان پر بھی موت طاری ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی شدت کی بنا پر زمین مشرق سے مغرب تک ہل جائے گی۔ ہر عمارت تباہ ہو جائے گی۔ صرف مساجد کی بنیادیں باقی رہیں گی۔ اللہ کے ہاں فضیلت کی وجہ سے وہ مستمر نہیں ہوں گی کیونکہ ان میں توحید کا اعلان، عبادت کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی۔ اور اللہ کا یہ فرمان، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ذکر ہے کہ تمام اشیاء ہلاک ہوں گی، صرف وہ عمل باقی رہے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ اس طرح مساجد بھی ختم نہیں ہوں گی کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میں معراج کی رات 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ایک پاؤں آگے اور دوسرا پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ عرش ان کے کندھے پر اور سور منہ میں جبڑوں کے درمیان رکھے ہوئے پھونکنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ ان کی تیاری دیکھ کر میرا گمان تھا کہ میرے زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ سور پھونک دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسرافیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک بازو مشرق میں ایک مغرب میں ہے اور اس کے پاؤں 7ویں زمین کی سطح پر ہیں اور عرش ان کے کندھے پر ہے۔ وہ دن میں 3 گھڑیاں اللہ کی عظمت کے متعلق غور و فکر میں گزارتے ہیں۔ زبردست مالک کے خوف سے روتے ہوئے ان کے آنسو سمندر کی طرح رواں ہیں۔ اگر ان کے آنسوؤں کے سمندر کو دنیا میں بہاؤ کی اجازت ہوتی تو وہ آسمان اور زمین کو بھر دیتے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے تواضع کرتے ہوئے ان کا قد اس قدر چھوٹا ہو گیا ہے کہ ایک پرندے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر کے متعلق پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ وہ مجھے نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں فتنے تاریک راتوں کی حصوں کی طرح ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ناراض ہوں گے تو اسرافیل کو حکم دیں گے کہ بے ہوش کر دینے والا سور پھونک دیں۔ جب وہ پھونکیں گے تو لوگ حالت غفلت میں ہوں گے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں قیام پذیر ہوگا،
کوئی بازار میں کھیتی باڑی میں مصروف ہوگا، کوئی حالت سفر میں ہوگا، کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے لقمہ اٹھائے گا مگر اسے منہ میں ڈالنے کی مہلت نہیں ملے گی، کوئی گفتگو میں مصروف ہوگا تو کلام مکمل نہ کر سکے گا کہ موت طاری ہو جائے گی، اول تا آخر تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ اسرافیل ابھی اس بلند چیخ کو ختم نہیں کریں گے کہ زمین کے چشمے، نہریں، نباتات، درخت، پہاڑ اور سمندر ایک دوسرے میں گھس کر زمین کے شکم میں داخل ہو جائیں گے، لوگ بے حس و حرکت ہلاک ہو جائیں گے، کوئی چہرے کے بل اوندا، کوئی کمر کے بل، کوئی پہلو پر رخسار کی سمت زمین پر گرا ہوگا، لوگ ایسے ہوں گے کہ لقمہ ان کے منہ میں ہوگا، نکلنے سے پہلے موت آ جائے گی، ستاروں کی قندیلوں کی وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی جس میں وہ جڑے ہوئے ہیں اور زلزلے کی شدت کی بنا پر زمین پر آ گریں گے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے، دربان، راست باز، تسبیح کرنے والے، عرش اور کرسی کے حاملین، عبادت گزار فرشتے سب مر جائیں گے، صرف جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زندہ رہیں گے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے ملک الموت کون باقی ہے؟ جبکہ ذات باری تعالیٰ کو اس سے زیادہ علم ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے، میرے آقا آپ کو زیادہ علم ہے۔ اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ یہ تیرا کمزور، عاجز اور فرمانبردار غلام موت کا فرشتہ ابھی زندہ ہے، مگر یہ عاجز مسلسل عظیم ہولناکیوں کا مشاہدہ کرتے کرتے اب بے بس ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، جاؤ جبرائیل کی روح قبض کر کے لاؤ۔ ملک الموت جبرائیل کی طرف جائیں گے تو ان کو سجود و رکوع میں مشغول پائیں گے۔ ملک الموت کہیں گے، اے مسکین، جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تم اس سے کیسے غافل ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں؟ تمام بنی نوع انسان، دنیا والے، زمین کے باشندے، پرندے درندے، حشرات الارض، آسمانوں کے باسی، عرش اور کرسی کے حاملین، نگران فرشتے اور سدرۃ المنتہا پر بسنے والوں پر موت طاری ہو چکی ہے۔ اب میرے مولا نے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت جبرائیل روتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے اللہ، مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دے۔ اب ملک الموت انہیں ایک ہی مرتبہ دبائیں گے تو ان کی روح قبض ہو جائے گی اور جبرائیل علیہ السلام چت ہو کر گر پڑیں گے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، ملک الموت اب کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے۔ عرض کریں گے، مولا، میکائیل، اسرافیل اور تیرا کمزور بندہ ملک الموت باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ حکم دیں گے کہ جاؤ میکائیل کی روح قبض کر کے لاؤ۔ ملک الموت حکم الہی کے مطابق میکائیل کی طرف جائیں گے۔ وہ ڈیوٹی میں مصروف پانی کے انتظار میں ہوں گے تاکہ بادلوں پر تقسیم کر سکیں۔ ملک الموت انہیں مخاطب کر کے کہیں گے، اے مسکین، جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس سے تم کس قدر غافل ہو؟ بنی آدم، چوپائے، وحشی جانور، حشرات الارض، ان سب کا رزق ختم ہو چکا ہے۔ آسمان اور زمین والے، حجاب پردوں پر متعین دربان، عرش و کرسی کے حاملین، عبادت گزار فرشتے، سچائی کے شیدائی، تسبیحات میں مشغول سب فنا ہو چکے ہیں۔ مجھے اللہ جل شانہ نے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت وہ روتے ہوئے اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے، اے اللہ، مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دے۔ اب ملک الموت انہیں گلے لگا کر زور سے دبائیں گے تو وہ فوت ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ اب انہیں علم ہے کون باقی ہے؟ میرے مولا، آپ خوب واقف ہیں۔ اب اسرافیل اور یہ تیرا کمزور بندہ ملک الموت باقی ہے۔
اللہ حکم دیں گے اے ملک الموت جاؤ اسرافیل کی روح بھی قبض کر کے لاؤ۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اسرافیل کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے مسکین، تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس سے تم کس قدر غالب فل ہو۔ تمام مخلوقات فنا ہو چکی اور اب کوئی باقی نہیں۔ اللہ نے مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرافیل عرض کریں گے بے عیب ہے وہ ذات جسے بندوں پر موت کا تسلط حاصل ہے، پاک ہے وہ ذات جو وجود و بقا میں تنہا ہے۔ پھر عرض کریں گے اے مولا مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دے۔ ملک الموت انہیں اپنے ساتھ لگا کر زور سے دبائیں گے تو بے روح جسم نیچے آ گرے گا۔ یہ وقوع اس قدر ہولناک ہوگا کہ تمام آسمانوں کے فرشتے آسمانوں میں اور زمین میں بسنے والے زمین پر موجود ہوتے تو تمام کے تمام اس جھٹکے کی شدت سے مر جاتے۔ اللہ فرمائیں گے جبکہ انہیں زیادہ علم ہے اے ملک الموت اب کون باقی ہے؟ ملک الموت عرض کریں گے مولا آپ آگاہ ہیں کہ اب آپ کے علاوہ آپ اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے ملک الموت مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب تمہیں بھی وہ چھکاؤں گا جو تم میرے بندے کو چھکاتے رہے۔ جاؤ جنت اور جہنم کے درمیان پہنچ کر مر جاؤ۔ اب ملک الموت اس مقررہ مقام پر پہنچ کر اس زور سے چیخ ماریں گے کہ اگر اس سے قبل تمام مخلوق ختم نہ ہو چکی ہوتی تو اس زوردار چیخ سے ہلاک ہو جاتی۔ اب ملک الموت بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے جبکہ آسمان فرشتوں سے خالی اور افلاک اپنے باسیوں سے خالی ہو جائیں گے۔ زمین انسانوں، جنات، پرندوں، حشرات الارض، درندوں اور چوپایوں کی ہلاکت سے ویران پڑی ہوگی۔ بادشاہی صرف اس اللہ کی جو یکتا اور زبردست ہے، جس نے لیل و نہار کا سلسلہ قائم کیا۔ کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، کسی آہٹ کا احساس نہیں، حرکات رک جائیں گی، آوازیں آنی بند ہو جائیں گی۔ زمین و آسمان اپنے باسیوں سے خالی ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا پر جھانکیں گے اور فرمائیں گے اے دنیا تیری نہریں کہاں، گلشن کہاں، تیرے مکین کہاں، تمہیں بسانے والے بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے جابر حکمران اور ان کے فرزند کدھر گم ہو گئے؟ کہاں ہیں وہ جنہوں نے میرا رزق کھایا، میری نعمتوں میں پلے اور عبادت غیروں کی کرتے رہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مردہ بندوں کی طرف نگاہ کریں گے، کوئی رخسار کے بل گرا ہوا ہے، کوئی قبر میں بوسیدہ پڑا ہے۔ پھر فرمائیں گے اے دنیا تیری انہار، درخت، باشندے، آبادکار کہاں گئے؟ بادشاہ جابر حکمران کدھر گئے؟ آج حکمرانی کس کی؟ پھر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے زمین میں کوئی بولی بولنے والا، سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ 40 روز تک ایسے ہی رہے گا، جو کہ در حقیقت 2 نفخات سور پھونکنا کی درمیانی مدت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے سمندر سے اتریں گے۔ اس سمندر کو بحر الحیوان کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی رنگ میں انسانی نطفے کے متشابہ ہے۔ یہ قیام 40 سال تک ہوگا۔ یہ پانی زمین کو پھاڑتا ہوا زمین کے نیچے دفن بوسیدہ ہڈیوں میں سرایت کر جائے گا۔ پانی کی وجہ سے لوگ اس طرح دوبارہ اٹھیں گے جیسے بارش کی وجہ سے کھیتی میں بہار آتی ہے۔